9 سالوں میں تلنگانہ ریاست کی ترقی ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ہے، کیونکہ ملک کی کسی بھی ریاست نے تلنگانہ جیسی ترقی حاصل نہیں کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مہیشورم حلقہ اسمبلی کے جلپلی بلدیہ میں واقع پریمیئر فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سبیتا اندرا ریڈی کی صدارت میں ایک جلسہ ہوا جس میں مسلم خواتین میں 313 شادی مبارک کے چیکس، 180 سلائی مشینوں اور معذورین میں 80 بیٹری ٹرائی سائیکلز کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے منتخب استفادہ کنندگان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ KCR کی قیادت والی تلنگانہ حکومت غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حکومت ہے، جس میں تمام طبقات کے افراد کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم تارک راما راؤ نے ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی میں اضافے کے لیے پیش کردہ خواتین تحفظات بل کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو سیاسی میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ خواتین کے کوٹے کے تحت اگر ان کی سیٹ مختص کی جاتی ہے تو وہ اپنا حلقہ خاتون کے لیے چھوڑنے تیار ہیں۔ مادھاپور میں انٹرنیشنل ٹیک پارک کا افتتاح کرنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، چھوٹی سی زندگی میں ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوک سبھا میں خواتین تحفظات بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت ہند کے 90 سیکریٹریوں میں سے صرف 3 سیکریٹریز OBC طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2019 میں ایک بھی سیکریٹری OBC نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین ریزرویشن بل کو آج ہی نافذ کرے اور وزیر اعظم ذات پات کی مردم شماری سے بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ ڈپٹی میئر سری لتا شوبھن ریڈی نے تارناکا ڈویژن کے استفادہ کنندگان سے ملاقات کی، جو GHMC کے حدود میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے دوسرے مرحلے کی تقسیم کے حصے کے طور پر خصوصی بسوں میں لالا پیٹ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام استفادہ کنندگان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ GHMC نے مکانات کی تقسیم کے لیے تمام درکار مناسب انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج 13,300 استفادہ کنندگان میں مکانات کے پٹے جات کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے سرکردہ اداکار ناگیشور راؤ کی 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے اکیننی ناگیشور راؤ کی تیلگو فلم انڈسٹری کے لیے خدمات کو یاد کیا اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مسلم دھوبیوں کے لیے مفت برقی کے فائدے پہنچانے پر دفتر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قبل ازیں یہ سہولت صرف BC طبقے سے تعلق رکھنے والے دھوبیوں تک محدود تھی۔ ان کی نمائندگی پر اس کو مسلم دھوبیوں کے لیے بھی توسیع دی گئی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی نے آج حسنہ فنکشن ہال یاقوت پورہ میں 4 مینار MRO کے ساتھ استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور ابتدائی مجالس کے ذمہ داران موجود تھے۔ ان چیکس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग और यूथ लीडर यासर अरफात ने आज याकुतपुरा रैन बाज़ार डिवीज़न का तफसीली दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर बल्दी अहदेदारों को आवाम के मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन के अलावा रैन बाज़ार कारपोरेटर मोहम्मद वासे, पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल खादरी और दूसरे मौजूद थे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, मुंशरियाल, जगतियाल, राजन नासिर सिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलग और भद्राद्री कोत्तागुड़म में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के चंद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। BC कारपोरेशन के सदरनशीन व सरकारी कमीशन के अरकान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में OBC रिजर्वेशन बिल मुतारफ़ करे। BC कायदीन जिन्होंने हरिता प्लाजा में गोलमेज इजलास मुनक़िद किया, वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ख्वाहिश की कि वो पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में OBC तबके के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करे। BC कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर मरकज़ पार्लियामेंट के मौजूदा खुसूसी सेशन में OBC बिल मुतारफ़ करने में नाकाम रहा तो उनका एक्शन प्लान क़तईयत दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगुदेशम के अरकान ने आज आंध्र प्रदेश असम्बली और आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में एहतजाज किया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए चंद्रबाबू नायडू की रिहाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। तेलुगुदेशम अरकान के एहतजाज के सबब कार्रवाई में रुकावट पैदा हो गई। तेलुगुदेशम अरकान ने नारेबाजी की और स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर उनकी हुक्मरां जमात YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान से बहस और तकरार हो गई। तेलंगाना महिला यूनिवर्सिटी में काम करने वाली कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कोठी में वाक़े महिला यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने कहा कि रियासत भर में वाक़े 12 यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले 1400 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की खिदमात को बाकायदा बनाने का क़ब्ल वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वादा किया था। इस वादे के मुताबिक उनकी खिदमात को बाकायदा बनाया जाए। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने कहा कि वो 4 सितंबर से इस मसले पर एहतजाज व धरने मुनज़्ज़म कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। कांग्रेस के टिकट के कई ख्वाहिशमंद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गए हैं। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास होगा जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कल लोकसभा में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर वोटिंग के सबब दरमियान में ही इजलास ख़त्म कर दिया गया था। कमेटी के सदरनशीन मुरलीधरन के बशमूल अरकान जो MPs हैं पार्लियामेंट में इस बिल पर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। आज एक मरतबा फिर ये इजलास हो रहा है। गच्चीबौली स्टेडियम के करीब RTC ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC बसों का वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने इफ्तिताह किया। ये बसें व्यू रॉक ता बाचुपल्ली, JBS ता एयरपोर्ट और LB नगर सिकंदराबाद ता व्यू रॉक चलाई जाएंगी।
ان کی باقاعدہ خدمات کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ RTC نے 50 گرین میٹرو لگژری بسوں کو متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں سے بقیہ 25 کو جلد ہی بسوں کے بیڑے میں شامل کیا جائے گا۔ گنیش کے منڈپ میں رقص کے دوران قلب پر حملے کے نتیجے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع ستیہ سائی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ پرساد گنیش کی مورتی کے منڈپ میں کل شب رقص کر رہا تھا کہ اچانک وہ گر پڑا۔ اس کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد کہا کہ دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت ہو گئی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی آج ایک نئے اوتار میں نظر آئے۔ انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی کے آنند وہار ریلوے اسٹیشن پر قلی کا کام کیا۔ راہل گاندھی نے قلی کے روایتی کپڑے پہنے اور اپنے سر پر ایک سوٹ کیس کو رکھتے ہوئے قلی کا کام کیا۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو 26 جنوری 2024 کو یوم جمہوریہ پریڈ کے لیے مدعو کیا ہے۔ ہندوستان میں امریکہ کے سفیر ایرک گیرسٹی نے اس بات کی توثیق کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی سفیر نے بتایا کہ مودی نے بائیڈن کو G20 چوٹی کانفرنس کے دوران 26 جنوری 2024 کو یوم جمہوریہ پریڈ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ ہندوستان نے 2018 میں یوم جمہوریہ تقاریب کے لیے اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مدعو کیا تھا، لیکن پیشگی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے ٹرمپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ ہوم منسٹر محمد محمود علی نے حلقہ اسمبلی ابراہیم پٹنم کے عبداللہ پور منڈل کے گٹی انارم میں کل 1296 افراد میں مکانات تقسیم کیے۔ مکانات کی تعمیر کے لیے 112 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی ہے۔ اس موقع پر منتخب افراد کو مخاطب کرتے ہوئے ہوم منسٹر نے کہا کہ مکانات کی تقسیم قرعہ اندازی کے ذریعے شفاف انداز میں کی گئی ہے۔ تمام منتخب افراد کو اپنے مکانات میں خود رہنا چاہیے، کسی کو کرائے پر نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مکانات اور اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ محمد محمود علی نے KCR کی قیادت والی تلنگانہ حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حکومت ہے، جس میں تمام طبقات کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں ریاست کو غیر معمولی ترقی دلائی ہے، جس کا اعتراف ملک بھر میں کیا جا رہا ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم پروگرام میں رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی، چیئرپرسن سوپنا چرنجیوی، وائس چیئرپرسن سمپورنا، کونسلر سری دھر ریڈی، جوائنٹ کلکٹر بھوپال ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے قطب اللہ پور حلقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور استفادہ کنندگان میں مکانات تقسیم کیے۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد حدود میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا 21 ستمبر کو آغاز ہوا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے قطب اللہ پور حلقے کے دنڈیگن میں مکانات تقسیم کیے۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ حیدرآباد میں تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈ روم مکانات میں سے 30,000 مکانات کی تقسیم مکمل ہو جائے گی۔ باقی 70,000 مکانات بھی اگلے 1.5 ماہ میں غریبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے
کسی درمیانی شخص یا ایجنٹ کو ایک پیسہ بھی نہ دیں۔ تمام مستحق لوگوں کو ڈبل بیڈ روم مکان دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ KTR نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت 1 روپیہ بھی لیے بغیر شفاف طریقے سے مکانات الاٹ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کا کہنا ہے کہ دنیا میں 33% ٹیکے حیدرآباد کی جینوم ویلی میں تیار کیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد دنیا کے ٹیکوں کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے جینوم ویلی میں KTR نے BSV کمپنی کے نئے یونٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ حکومت بھارت سیرم انسٹی ٹیوٹ کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرے گی۔ اس موقع پر انہوں نے جینوم ویلی کی مزید 250 ایکڑ تک توسیع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر IT نے کہا کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد دنیا کے ٹیکوں کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں 33% ویکسین حیدرآباد کی جینوم ویلی میں تیار ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں ہر سال 900 کروڑ ویکسین تیار کی جاتی ہیں اور آئندہ سال سے یہاں پر 1400 کروڑ ویکسین تیار کی جائے گی۔ KTR نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے ٹیکوں کی پیداوار کا 50% حیدرآباد سے ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ حکومت ہر غریب کو پختہ مکان دے گی۔ سنگاریڈی ضلع کے پٹن چیرو کے کولور میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا وزیر ہریش راؤ کے ہاتھوں آغاز ہوا۔ ہریش راؤ نے منتخب افراد کو مکانات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ حیدرآباد میں لاکھوں لوگوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات دیے جا رہے ہیں۔ کانگریس حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میں مکانات بنانے کا مطلب مفروض ہو جانا تھا، لیکن BRS حکومت ہر غریب کو پختہ مکان دے گی۔ وزیر اعلیٰ KCR کی ستائش کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ KCR نے گوداوری اور کرشنا ندی کا پانی حیدرآباد میں سربراہ کرتے ہوئے پینے کے پانی کی قلت کو دور کر دیا ہے، جبکہ کانگریس اور BJP کی حکومتیں جو 60 سال تک اقتدار میں تھی یہ کام نہیں کر پائی۔ وزیر نے یاد دہانی کروائی کہ جب کانگریس پارٹی برسر اقتدار تھی تو دھرنوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہریش راؤ نے کولور ٹاؤن شپ میں تعلیم، طب اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل سیاسی جماعتیں وعدے اور نعرے لے کر ووٹ مانگنے آ رہی ہیں۔ جتنے بھی وعدے اور اعلان کیے جا رہے ہیں لوگ ان پر یقین کرنے کے موقف نہیں ہیں۔ لوگوں نے BRS کو ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے سینماٹوگرافی تلاسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ BRS حکومت سیاست سے بالا تر ہو کر مستحق لوگوں کو مکانات فراہم کرے گی۔ وزیر تلاسانی سرینیواس یادو نے اپل اسمبلی حلقے کے چرلا پلی میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور کل 1000 استفادہ کنندگان کو مکانات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر میں غریبوں کے لیے 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جائیں گے اور مرحلہ وار طریقے سے غریبوں میں تقسیم ہوں گے۔ تلاسانی نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی تمام سہولیات سے لیس ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کی اسکیم نہیں ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کا ہی منصوبہ ہے کہ غریب افراد بھی شان و شوکت سے زندگی گزاریں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں 13,200 لوگوں کو مکانات الاٹ کیے جائیں گے۔ مکانات کی تقسیم پروگرام میں MLA B سبھاش ریڈی، کارپوریٹر گونتو سری دیوی وودیکر نے حصہ لیا۔ BC ویلفیئر منسٹر گنگولا کملاکر نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی اور تلنگانہ تحریک کے رہنما آچاریہ کونڈا لکشمن باپو جی کی برسی کے موقع پر انہیں بھرپور خراج پیش کیا۔
کریم نگر میں ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کونڈا لکشمن باپو جی کی برسی کے موقع پر ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر گنگولا کملاکر نے کہا کہ لکشمن باپو جی غریب اور کمزور طبقات کے لیے امید کی کرن تھے اور تلنگانہ کے حصول کے لیے انہوں نے شدید سردی میں تحریک شروع کی تھی۔ ان کی خدمات تلنگانہ کے لیے باعث فخر اور ناقابل فراموش ہے۔ تلنگانہ کے بی سی ویلفیئر منسٹر گنگولا کملاکر نے طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کو بھی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی ترغیب دی ہے۔ گنگولا کملاکر نے تیماپور منڈل سینٹر کے جیوتی با پھولے اسکول میں منعقد ضلع سطح کے اسپورٹس میٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیچی تا پیچی تعلیم ایک ہی جگہ پر فراہم کرنے کے ارادے سے سی ایم KCR نے گروکلز قائم کیے ہیں اور معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی طلباء کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ گنگولا کملاکر نے طلباء سے محنت و توجہ سے علم حاصل کرنے، والدین کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے اور ریاست کا نام روشن کرنے کی خواہش کی ہے۔ اس پروگرام میں مندہ کنڈور کے MLA آر بالا کشن، ضلع کلکٹر گوپی، ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین آر مادھو، MJP اسکولز کے ڈپٹی کمشنر تروپتی کے علاوہ MPP کیتھیرا ریڈی، وانیتا، پرنسپل وملا و دیگر نے حصہ لیا۔ کسان کانگریس قائدین پر مشتمل ایک وفد نے منشور کمیٹی کے صدر نشین سریدھر بابو سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق کسان کانگریس کے قومی نائب صدر کودنڈا ریڈی، ریاستی چیئرمین انوش ریڈی اور دیگر قائدین نے گاندھی بھون میں منشور کمیٹی کے چیئرمین سریدھر بابو سے ملاقات کی اور ریاست کے زرعی مسائل، کسانوں کے مسائل پر کئی تجاویزات پیش کی۔ TPCC کے کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ بھی اس ملاقات کے دوران موجود تھے۔ یادوا سنگم کے صدر کی قیادت میں ایک وفد نے کاروان کے AIMIM MLA کوثر محی الدین سے ملاقات کی۔ کاروان ڈویژن میں داریا باغ یادو سنگم کے صدر اور ممبران پر مشتمل ایک وفد نے کارپوریٹر سوامی یادو کی موجودگی میں معراج کالونی میں AIMIM رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے ملاقات کی اور زیر التوا ترقیاتی کاموں، ضیا گڑھ کا میلے کے مسائل سے تفصیلی طور پر انہیں واقف کروایا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے محکمہ ڈاک، آدھار کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کاؤنٹرز کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر نامپلی MLA جعفر حسین معراج نے محکمہ ڈاک، آدھار کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دریاسنا انہوں نے عوام کو محکمہ ڈاک کی اسکیمات، آروگیہ شری اور ابھے کارڈ کے فوائد سے بھی واقف کروایا۔ ان کے ہمراہ احمد نگر ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر سرفراز صدیقی، محمد حسین، سابق کوآپشن ممبر کے علاوہ یاسمین سلطانہ، سابق کارپوریٹر AIMIM پرائمری یونٹ کے ممبران و دیگر بھی موجود تھے۔ TDP رہنما نارا لوکیش نے نارا چندرا بابو نائیڈو کو قتل کرنے کی سازش کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ TDP قومی صدر نارا چندرا بابو نائیڈو کے فرزند نارا لوکیش نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی کو چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر لوکیش نے لکھا ہے کہ ان کے والد کو راجمندری سینٹرل جیل میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپوزیشن لیڈر کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہی ہے۔ جیل میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ نارا لوکیش نے انکشاف کیا کہ مچھروں کی بہتات ہے۔ ایک شخص کی ڈینگی سے موت بھی ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی حکام
اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ AIMIM اورنگ آباد رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے چندریان 3 کی کامیابی پر کہا ہے کہ یہ ملک کے نوجوانوں کے تعاون اور کاوشوں کے سبب ممکن ہو پایا ہے۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں حال ہی میں اسرو کے چندریان 3 کی کامیابی پر بحث کی گئی۔ AIMIM اورنگ آباد MP امتیاز جلیل نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے چندریان 3 کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چندریان 3 کی کامیابی ملک کے نوجوان طاقت کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے۔ ملک بدل گیا ہے، پوری دنیا جھک کر سلام کر رہی ہے اور یہ بدلاؤ کسی سیاسی جماعت کے قائدین، وزراء یا پھر وزرائے اعظم کی وجہ سے نہیں بلکہ نوجوانوں کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور بدلاؤ کے لیے خواتین اور سائنسدانوں کی جانب سے بھی بھرپور تعاون کیا گیا ہے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ ایک راڈی شیٹر کی جانب سے پولیس اسٹیشن سے کچھ ہی دور شراب اور رقص و موسیقی کی محفل سجانے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے کا پتہ چلا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے قریب ہی راڈی شیٹر اکبر کی جانب سے کھلے عام شراب اور گانجے کا استعمال اور رقص و موسیقی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ، چبوترا مشن، گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہوٹلوں میں داخل ہو کر شہریوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں دعوت میں شرکت کے بعد گھر لوٹنے والے افراد پر پولیس اہلکار برہمی ظاہر کرتے اور انہیں ڈراتے دھمکاتے بھی دیکھے گئے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن سے کچھ ہی دور راڈی شیٹر کی جانب سے رقص و موسیقی کی محفل سجائی گئی۔ رات بھر جشن جاری رہا لیکن کسی بھی پولیس اہلکار نے اس جشن کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ عوام کو شکایت ہے کہ پولیس چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گیری، شراب اور گانجے کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے عام شہریوں کو کبھی آپریشن چبوترا، کبھی کارڈن سرچ تو کبھی گاڑیوں کی تلاشی مہم کے نام پر پریشان کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے لوگوں کے جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور انہیں مذہب اور ذات پات کے نام پر گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی سہولیات سے متعلق سوال نہ کر سکے۔ ریاست چھتیس گڑھ کے بھیلائی میں بھوپیش بگیل حکومت کے زیر اہتمام منعقدہ مہیلا سمردھی سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی وڈرا نے مرکز میں برسر اقتدار نریندر مودی حکومت پر بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا کہ یشو بھومی بین الاقوامی کنونشن سینٹر کے لیے 27,000 کروڑ روپے، پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے لیے 20,000 کروڑ روپے اور 2 طیاروں کے لیے 8,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں، لیکن پی ایم اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ سڑکیں اتنی خستہ کیوں ہیں، روزگار نہیں ہے اور مہنگائی کیوں نہیں ہے۔ پرینکا گاندھی نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کسان یومیہ 27 روپے کیوں کما رہے ہیں اور ان کے دوست یومیہ 1600 کروڑ روپے کما رہے ہیں۔ پی ایم اس بات کا بھی جواب دینے سے قاصر ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے امریکہ کے سین فرانسسکو میں ہندوستانی قونصل خانے پر حملے اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں مطلوب 10 ملزمان کی تصاویر جاری کرتے ہوئے عام لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مطلوب ملزمان کے خلاف 3 الگ الگ شناخت اور معلومات کی درخواست پر مبنی نوٹس جاری کیے ہیں جو کہ ان کی گرفتاری میں مدد دے سکتی ہیں۔ 2 نوٹس میں 2 ملزمین کی تصاویر اور تیسرے نوٹس میں 6 ملزمان کی تصاویر شامل ہیں۔ تفتیشی ایجنسی نے ملزمان کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے کے لیے
ایک ٹیلی فون نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے سفارتی تنازع کے درمیان ہندوستان نے کینیڈا کے لیے تمام ویزا خدمات 21 ستمبر سے اگلے احکامات تک معطل کر دی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات میں تلخی آئی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اعلیٰ سفارتکار کو ملک بدر کیا ہے۔ اب ہندوستان نے کینیڈا کے لیے تمام ویزا سروسز تاحکم ثانی بند کر دی ہیں۔ BLS انڈیا ویزا ایپلیکیشن سینٹر نے اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ویزا سروسز 21 ستمبر 2023 سے اگلے احکامات تک معطل کر دی گئی ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے BSL ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک ہندوستانی اہلکار نے بھی ویزا خدمات کی معطلی کی تصدیق کی ہے، تاہم اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان کی جانب سے کووڈ-19 وبائی امراض کے بعد ویزا خدمات معطل کی گئی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔